اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے اس کو کہاں تک پڑھ لیا تھا؟ ترتیب بین الفاعل والمفعول ہو گیا تھا یہ صحیح ہے. اور اس کے بعد آ جائیے الخامس، یہی ہونا ہے نا؟ اچھا با ہونا ہے. کہنا اذا کان الفاعل ضمیرا متصلا، جب فاعل کیا ہو؟ ضمیر متصل ہو. والمفعول متأخرا عن الفعل، اور مفعول فعل کے بعد آئے، جیسے ضربت زیدن. اب ضربت زیدن میں ضربت کیا ہے مولانا؟ فاعل ہے. زیدن کیا ہے؟ مفعول ہے. انہوں نے کہا اذا کان الفاعل ضمیرا متصلا، جب فاعل کیا ہو؟ ضمیر متصل ہو. والمفعول متأخرا، اور مفعول کیا ہو؟ بعد میں آئے فعل سے. ٹھیک ہے، جیسے ضربت زیدن. اذا كان المفعول محصورا فيه بإلا، کہ جب مفعول حصر کیا گیا ہو الا سے، یا اس کے جو معنی میں ہو. نحو ما ضرب زید الا عمرا، یعنی زید نے نہیں مارا سوائے عمر کے. وَإِنَّمَا ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا. ہماری بات کس کی چل رہی تھی؟ دیکھیے ہماری بات چل رہی تھی کہ کب فعل اور فاعل، کب فاعل کو مقدم کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. فاعل کو کب مقدم کرنا واجب ہے؟ ہم نے کہا جب لفظ کا خطرہ ہو، یعنی ایک اشتباہ پیدا ہو سکے کہ فاعل کون ہے، مفعول کون ہے، اور ان میں کوئی فرق نہ کیا جا سکے. صحیح ہے نا؟ کیا کہا تھا انہوں نے مولانا؟ یجب تقدیم الفاعل علی المفعول، واجب ہے فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا فی ثلاثۃ مواضع، 3 مقامات پر. جب کیا ہو مولانا؟ اعراب منتفی ہو جائے، اعراب ختم ہو جائے، اعراب نظر نہ آئے. ایسا کب ہوگا؟ کہا جب اس میں کیا ہو؟ مقصور ہو. جب اس میں مقصور ہو دونوں، جیسے ضرب موسیٰ یحییٰ. اب دیکھیں موسیٰ کا اعراب بھی ظاہر نہیں ہوگا اور یحییٰ کا اعراب بھی ظاہر نہیں ہوگا، چونکہ ہم نے اس سے پہلے ہی درس میں پڑھ لیا ہے کہ اس میں مقصور کا اعراب ظاہر نہیں ہوتا، وہ تینوں حالتوں میں مقدر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مقدر، پوشیدہ. مقدر سے مراد کیا ہوتا ہے؟ پوشیدہ. تو موسیٰ فاعل ہے لیکن فاعل مرفوع ہوتا ہے، ضمہ اس کا ظاہر نہیں ہے، بلکہ ضمہ مقدر ہے الف پر، اور یحییٰ مفعول بہی ہے. کہا جب دونوں کا اعراب ظاہر نہ ہو اس وقت کیا کریں گے مولانا؟ فاعل کو مفعول پر مقدم کریں گے. یا جب دونوں اس میں اشارہ ہو، جیسے ضرب ھذا ذاک، اس نے اس کو مارا، تو یہاں ہم ذاکا جو مفعول ہے اس کو پہلے نہیں لا سکتے، اس کو کیا لانا ہے؟ بعد میں ہی لانا ہے. یا ابی و غلامی، ضرب ابی غلامی، چونکہ دیکھیے اعراب ھذا ذاکا میں کیا ہے؟ یہ اس میں اشارہ ہے. یاد رکھیے گا دونوں میں فرق ہے، موسیٰ عیسیٰ ھذا ذاکا غلامی میں فرق ہے. فرق سمجھ لیجیے، اس کو یاد رکھیے گا. کیا فرق ہے مولانا؟ اس پہ سمجھ لیجیے اور اس کو ذہن میں بیٹھا لیجیے. جیسے آپ نے کہا ضربا موسیٰ موسیٰ کیا ہے؟ فاعل مرفوع، علامت رفع کیا ہے؟ الف. ضمہ مقدرہ، کیا کہیں گے؟ ضمہ مقدرہ علی الالف.
صحیح نا؟ سما ہے مقدر ہے الف پر ٹھیک ہے. لیکن ضرب هذا ذاک ہاذا کیا کہیں گے؟ اسم اشارہ مبنی علی السکون. یہ مبنی ہے نا، مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل. واضح؟ جو مبنی ہوتا ہے اس کا اعراب محلی، جو مبنی نہیں ہے یہ تو کیا ہے؟ معرب ہے. معرب ہے تو اس کا اعراب ہے لیکن کہاں ہے؟ مقدر. اور جو اس میں مقصور کا اعراب ہے وہی اعراب اس میں مفرد جو مضاف ہو جائے متکلم کی طرف، جیسے ضربا ابی غلامی. ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ ابھی ابھی کیا کہیں گے مولانا؟ ابھی فاعل مرفوع، فاعل مرفوع صحیح ہے. وعلامت رفعه، وعلامت رفعه الضمة المقدرة، سمے مقدر یا چونکہ یہ مضاف ہے کس کی طرف؟ یا کی طرف. ٹھیک ہے؟ یہی اعراب غلامی کا بھی ہوگا. تو اس کا اور اس کا تینوں حالتوں میں اعراب کیا رہتا ہے؟ مقدر. اور یہ کیا ہے؟ مبنی ہے. جہاں آئے گا وہ اعراب اس کا ہوتا چلا جائے گا. یہاں دیکھیں یہ مفعول بہ ہے نا، تو یہ مفعول بہ یہ بھی کہیں گے فعل اس میں اشارہ مبنی علی الفتح ذاکا. ذاکا ہے یہ بھی نہیں آئے گا بلکہ زامن اس میں اشارہ مبنی علی السکون ہی کہیں گے اس کو، کیونکہ اصل مبنی اصل اس میں اشارہ کیا؟ را کا کیا ہے؟ خطاب کے لیے کہیں گے مبنی علی السکون فی محل نصب، چونکہ منصوب کی جگہ ہو گئی مفعول بہ منصوب. اب یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ تو پہلی حالت تھی. پہلی حالت، تین حالتوں میں واجب ہے نا فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا. دوسری کیا ہے مولانا؟ کہ جب فاعل کیا ہو؟ ضمیر متصل ہو. ضمیر متصل ہو اور مفعول فعل کے بعد آ رہا ہو، جیسے ضربت زیدن. صحیح ہے؟ صلیت صلاتن. اس صورت میں تے کو مفعول چکے کیا ہے؟ یہ ضمیر متصل ہے نا، فعل کے ساتھ ملتی ہے. کیا اس کو ہم مفعول کے بعد لا سکتے ہیں؟ لا سکتے ہیں؟ ہے کوئی صورت؟ نہیں. آپ کو فاعل پہلے ہی لانا ہے پھر آئے گا مفعول. واجب ہے یہ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. جی جب مفعول حصر کر دیا جائے الا سے یا اس کے معنی میں جو پایا جائے جیسے انما سے، اس وقت بھی فاعل پہلے مفعول بعد میں. جیسے ما ضرب زید الا عمرا ہے تو ما ضرب عمرا الا زید نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ الا کے ذریعے سے حصر کر دیا گیا ہے مفعول کو. اور انما ضرب زید عمرا، اب انما جو حصر ہو گیا پورا جملہ، تب بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم فاعل کو پہلے لائیں اور مفعول کو بعد میں لے کر آئیں. یہ تین مقامات یاد رہیں گے مولانا. پہلا کہ جب دونوں کا اعراب منتفی ہو، جیسے اس میں مقصور، اس میں اشارہ اور کوئی مفرد اسم جو قیام متکلم کی طرف مضاف. دوسرا کہ جب کیا ہو مولانا؟ جب فاعل ضمیر متصل ہو اور مفعول بعد میں آئے، فعل کے بعد میں. اور جب کیا ہو مولانا؟ مفعول بہ کو حذف کر
دیا جائے الا کے ذریعے یا الا کے معنی میں جو لحظ کلمات حذف آتے ہیں، جیسے ما ضرب زید الا امرا، یعنی زید نے سوائے امر کے کسی کو نہیں مارا. کیا معنی ہوگا مولانا؟ ما ضرب زید، زید نے نہیں مارا الا امرا سوائے امر کے، یعنی زید نے امر کے علاوہ کسی اور کو نہیں مارا. وانما زید انما ضرب زید عمرا، بے شک زید نے عمر کو مارا. آئی سمجھ میں؟ تو ان تین حالتوں میں فاعل کو کیا کرنا ہے؟ مقدم کرنا ہے مفعول بہ پر. پھر ہے ایک ہمارے پاس بات، کیا؟ حذف الفعل والفاعل. اللہ، حذف الفعل والفاعل، فعل اور فاعل کو حذف کرنا. اور کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، یعنی کب فعل اور فاعل کو کیا کیا جائے گا؟ حذف کر دیا جائے گا. مثال کے طور پر جیسے ہوتا ہے نا، من جاء، آپ نے پوچھا من جاء، آپ نے کہا زید، آپ نے یہ تو نہیں کہا جاء زید، فعل کو کیا کر دیتے ہیں؟ حذف کر دیتے ہیں نا. جب سوال کے جواب میں آئے اور قرینہ موجود ہو، کہہ رہے وَيَجُوزُ حذف الفعل، جائز ہے فعل کو حذف کرنا، حیث کانت قرینۃ، جب قرینہ موجود ہو، نحو زید فی جواب من قال من ضرب. صحیح ہے کہ زید اس کے جواب میں جو پوچھے کہ من ضرب، کس نے مارا، تو اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ضرب زید، بس آپ نے بول دیا زید، ضرب وہاں پر حذف کر دیا گیا. وَكَذَا حَذْفُ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ مَعًا، صحیح ہے، اسی طرح فعل فاعل دونوں کو حذف کر دیا جا سکتا ہے. نعم، کس میں؟ فی جواب من قال اقام زید، کیا زید کھڑا ہوا؟ یہ نعم، یہاں فعل بھی حذف کر دیا اور فاعل بھی حذف کر دیا. انشاءاللہ اس کو کل مکمل ہی کر دیں کیا؟ نہیں زیادہ نہیں. وقد يحذف الفاعل ويقام المفعول مقامه وذلك اذا كان الفعل مجهولا. یہ اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے تاکہ تھوڑا سا، چونکہ نائب فاعل کی بات یہاں آ گئی. کس کی بات آ گئی؟ نائب فاعل کی، کہ فاعل کو حذف کر کے مفعول کو اس کی جگہ پر لے آئے. صحیح ہے، جیسے آپ نے کہا مثال کے طور پر ضرب زید عمرا، ضرب زید عمرا، ضرب فعل، زید فاعل، عمرا کیا ہے؟ مفعول بہ ہے. آپ فعل کو مجہول بنائیے، ضربا عمرن، ضربا جو مفعول تھا اس کو کہاں لے آئیں گے؟ فاعل کی جگہ پہ. کل انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین.